جس روزے دار نے نہ تو لغو و باطل کلام سے اپنی زبان کو بچایا اور نہ برے افعال کی غلاظت سے اپنے دامن کی حفاظت کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ اس نے اپنا کھانا پینا اور دوسری خواہشات چھوڑ رکھی ہیں۔ تو اس بات کو میرے بزرگوں اور عزیزوں اور دوستوں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ روزے کا اصل مقصد کیا ہے۔ یہی کہ انسان اپنی خواہشات نفسانی کو موت کے گھاٹ اتار دے اور اپنے نفس امارہ کو حق سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا تابع دار بنا دے۔ مگر جب یہ مقصد حاصل نہ ہوا کہ نہ تو روزے دار نے بری باتیں ہی چھوڑیں اور نہ ہی برے کام چھوڑے جو روزے کے منافی ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے کہ وہ روزے دار کے محض بھوکا پیاسا ہونے کی کوئی پرواہ کرے یا اس طرف نظر عنایت کرے۔ گویا پرواہ نہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کی طرف التفات نہ کرے اور اس کے روزے کو شرف قبولیت سے نہ نوازے۔ اور ظاہر ہے کہ ایسے روزے دار کی طرف اللہ سبحانہ و تعالی کیوں کر التفات کریں اور توجہ کریں۔ اس نادان نے بے شک ان چیزوں کو ترک کیا جن کو رمضان کے مہینے میں ترک کرنے کا ہی حکم ہے، اگرچہ وہ دوسرے دنوں میں مباح ہے، مثلا کھانا پینا اور جماع کرنا، مگر ان چیزوں کو اختیار کیا جنہیں روزے کیا کسی بھی حالت میں اختیار کرنا حرام ہے۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم روزے رکھیں لیکن ہمارے روزے بے روح نہ ہوں۔ روزے میں وہ چیزیں بھی ممنوع ہو جاتی ہیں اور ان کا کرنا جائز نہیں ہوتا جو روزے کے علاوہ ہمیشہ حلال اور طیب ہیں اور روزے کے بعد ہمیشہ حلال اور طیب رہیں گی۔ تو وہ چیزیں کیسے ممنوع نہ ہوں جو روزے سے پہلے بھی حرام اور ممنوع تھیں اور روزے کے بعد بھی حرام اور ممنوع ہوں گی، یعنی غیبت، لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ، بے حیائی، جھوٹ۔ میرے بزرگوں اور عزیز دوستوں، روزے کی روح یہ ہے کہ تمام گناہوں سے اجتناب اور نفرت پیدا ہو اور روزے کے درمیان ان سے مکمل اجتناب ہو اور دوری ہو۔ اگر صرف نہ کھانے پینے سے روزہ رہا اور تقوی پیدا نہ ہوا تو یہ ایک بے روح روزہ ہے۔ جو صرف ڈھانچہ ہے اس میں روح نہیں۔ اسی لیے حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا وَمَن لَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ۔ اس روایت کو امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں ذکر کیا ہے۔ جس نے روزے میں جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ کو اس بات کی بالکل ضرورت نہیں کہ آدمی اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔